نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ویڈیو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ایک ایسا عمل ہے، 11ویں شریف کا عمل ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ بہت ہی خاص دن ہے، غوث پاک کے صدقے میں اللہ کے حکم سے بڑی حاجت آپ کی پوری ہوگی۔ ہر دکھ غم درد سے اللہ پاک شام سے پہلے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے، ہر دکھ درد آپ کا ختم ہوگا۔ نبوی عمل ہے، بہت ہی پیارا عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سکھایا۔ انشاءاللہ تعالی یہ عمل آج میں آپ سے شیئر کروں گی۔ اکابرین نے فرمایا کہ اس کو 11ویں شریف میں، 11ویں شریف کے دن جو انسان اس کو کرے گا تو انشاءاللہ اس عمل کو 100% اس عمل کو پائے گا کہ اس کا وہ کام، اس کی وہ حاجت ضرور ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ اکابرین کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ جب کریں گے تو اللہ کے حکم سے اللہ پاک آپ کے ہر دکھ درد غم کو دور فرمائیں گے، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے۔ اس کے علاوہ ہمارے فیس بک کے پیج آئی لو پیر کامل کو بھی ضرور لائک کر دیں، اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آج جو عمل ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ 11ویں شریف کا خاص عمل ہے جو کہ اکابرین کا آزمایا ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ غوث پاک کے صدقے میں انشاءاللہ تعالی بڑی سے بڑی حاجت اس دن کی برکت سے قبول ہوتی ہے۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، حدیث مبارکہ سے ثابت شدہ ہے، عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا شخص بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ میری بینائی لوٹا دے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کیا تم اس کے بدلے میں جنت نہیں چاہتے؟ اس نے فرمایا کہ مجھے بینائی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نابینا ہو، چاہو تو جنت لے لو، چاہو تو بینائی لے لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سننا تھا کہ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نابینا شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ دو جہاں کے بادشاہ ہیں، آپ کے توسط سے، آپ کے فیض سے اللہ پاک چاہے تو مجھے جنت بھی دے دیں اور مجھے بینائی بھی لوٹا دیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ مخصوص دعا کا طریقہ، اس مخصوص طریقہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا، جس کو پڑھنا تھا۔ یہ دعا ان کو مانگنی ہی تھی کہ جس کی بدولت انہوں نے ابھی آنکھوں پر ہاتھ ہی پھیرا کہ اللہ پاک نے ان کی بینائی ان کو واپس لوٹا دی۔ اور فرمایا کہ اگر اس دعا کو کوئی بھی شخص اپنی کسی حاجت کا ذکر کر کے مانگے، کوئی پریشانی کا ذکر کر کے مانگے، کسی دکھ کا ذکر کر کے اللہ سے مانگے، کسی بھی حاجت کے لیے مانگے، اللہ کے حکم سے اس کی وہ حاجت اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں۔ کرنا آپ نے کیا ہے کہ آپ نے 11ویں شریف کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون یا پھر جو بھی آپ کو سورت یاد ہو وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، یا جو بھی آپ کو سورت یاد ہو وہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد جب آپ بیٹھ جائیں گے سلام پھیر لینا ہے، اپنے سلام کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ دعا کون سی ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص الفاظ جو اس صحابی کو سکھائے تھے وہ الفاظ آپ نے دہرانے ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمت، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی۔ جہاں ہذہ لتقضی پر پہنچے تو وہاں پر اپنی جو حاجت ہے اس کا ذکر کر دے۔ اس کے بعد فرمایا اللہم فشفع فی۔ اس کا ترجمہ بھی بہت ہی پیارا ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری طرف تیرے نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے توسل سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ وہ میری فلاں حاجت یہاں پر آئے گا تو آپ نے اپنی حاجت کا ذکر کر دینا ہے کہ میری حاجت پوری فرما دے۔ اے اللہ، تو اپنے نبی کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما۔ یہ ترمذی الجامع صحیح کی حدیث ہے اور ابواب الدعوات میں ہے۔ یہ حدیث جو وہ ذکر کی گئی ہے ترمذی کی حدیث ہے۔ اکابرین نے فرمایا کہ اس کو 11ویں شریف کے دن انسان اگر کوئی عمل کرے گا تو اللہ کے حکم سے اس کی تمام تر حاجتیں پوری ہوں گی۔
ہوگی، کیونکہ آج کل کے دور میں انسانوں کے درمیان حسد، لالچ اتنا عام ہو گیا ہے کہ کوئی بھی اپنا مسئلہ جو ہے وہ آسانی سے حل نہیں کر سکتا ہے، سخت لڑائی کو اور بڑھا لیتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے انتقام لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر ایسے بندے ڈھونڈ لیتے ہیں، ایسے ذریعے استعمال کرتے ہیں جن کو عام الفاظ میں جادو ٹونا یا بندش سے پکارا جاتا ہے، جس سے گھر میں لڑائی جھگڑا پریشانی بے چینی آ جاتی ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ بنا رہتا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کا علاج حدیث مبارکہ میں موجود ہے، اکابرین کے اعمال میں موجود ہے۔ انشاءاللہ جب ہم اس پر عمل کرنا شروع ہو جائیں گے مکمل یقین کے ساتھ، تو تمام مشکلات ہماری مکمل طور پر اللہ کے حکم سے حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اچھا خاصا چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، دکان یا کاروبار میں ایسی بندش واقع ہو جاتی ہے کہ تمام سامان وسائل مہیا ہونے کے باوجود بھی بکری نہیں ہوتی، آرڈر وغیرہ نہیں آتے، کہیں سے آرڈر ملتا ہے تو اس کی تکمیل نہیں ہوتی، دکان میں خریدار آتے ہیں، مال پسند کرتے ہیں لیکن خریدے بغیر چلے جاتے ہیں، اور یہی سامان دوسری دکان سے زیادہ قیمت پر خرید لیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک کاروبار میں برکت دیں گے، مسائل کو حل کریں گے۔ آپ کے گھر میں اگر لڑائی جھگڑا رہتا ہو، گھر کے افراد میں نا اتفاقی رہتی ہو، گھر میں بے برکتی ہو، تو انشاءاللہ تعالی اس غوث اعظم کے اس پیارے دن کے وسیلہ سے، اس پیارے دن کی برکت سے، اللہ پاک کے حکم سے، انشاءاللہ غوث پاک کے صدقے سے بڑی آپ کی حاجت، بڑی سے بڑی پریشانی اللہ کے حکم سے آپ کی حل ہوگی۔ انشاءاللہ اس عمل کو اگر آپ رزق میں برکت کے حوالے سے کریں گے، اس عمل میں انشاءاللہ تعالی اس عمل کے برکت سے انشاءاللہ ترقی ہوگی، بہت ہی مؤثر اور مفید ہے۔ انشاءاللہ آپ جب اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے آپ غیب سے روزی کے انتظامات کو ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اگر کم آمدنی ہے تو اللہ کے حکم سے آپ کی آمدنی میں اللہ پاک اضافہ فرمائیں گے۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، کسی بھی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اگر آپ کریں گے، کسی بھی شخص کا اگر کوئی کام بگڑ گیا ہو یا پھر کوئی کام بنتا ہی نہ ہو، تو انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، آپ کے کام بننے لگیں گے، آپ کے کام جو بگڑ گئے ہیں وہ درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، تمام قسم کی حاجات کے لیے، تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرب عمل۔ اکابرین نے فرمایا کہ 11ویں شریف کے ساتھ اس لیے اس کو خاص کیا گیا ہے کہ یہ غوث پاک کا دن ہے۔ غوث پاک اس دن میں جو ہے ختم بخاری شریف کرتے تھے، دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے ان کے پاس، اور اس دن میں جو ہے اس وجہ سے برکت ہے کہ اس میں آپ ختم بخاری شریف کیا کرتے تھے اور لوگوں کو دین ابراہیمی کی طرف، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دین کی برکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اکابرین نے اس وظیفہ کو اس دن کے ساتھ خاص کیا ہے۔ آپ بھی اپنے دماغ میں اس دن کی اہمیت کو رکھتے ہوئے جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بضرور اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ اہم ہدایات پر جو وہ توجہ فرمائے، غور کر لیجئے کہ نماز کی پابندی ضرور کیا کریں، وظائف کو کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی ضرور کریں، اور فرقہ پرستی میں نہ پڑیں۔ تمام انسانوں سے جو کلمہ گو ہیں یا جو کلمہ گو نہیں بھی ہیں تو بھی ان سے محبت کریں، جھوٹ نہیں بولیں، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ ہمارے وظائف پر اور ہماری اس قسم کے اعمال پر بہت زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے، اور تب ہمارے وظائف جو قبول نہیں ہوتے ہیں۔ کسی بھی طرح کی چوری نہ کریں، خواہ وہ اس میں کسی بھی چیز کی چوری ہو یا اعمال کی چوری ہو، کسی بھی قسم کی چوری نہ کریں۔ سلام کرنے میں پہل کریں، چاہے کوئی عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، آپ اس سے سلام کریں۔ والدین، بیوی، بچوں سے، رشتہ داروں سے حسن اخلاق سے پیش آئیں، غیبت نہیں کریں، تکبر نہیں کریں، گھمنڈ نہیں کریں، اور صدقہ خیرات بھی کیا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ تمام امور میں اللہ پر توکل کرے، کیونکہ جن بزرگان دین کی، جن غوث پاک کی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے توسط سے جو وسیلہ بتایا جا رہا ہے، وہ بھی اللہ پر توکل کرنے والے تھے، انہوں نے بھی اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کیا، تو ان کے توسط سے اللہ پر توکل کرتے ہوئے آپ جب اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ کے سوا جب کسی کو بھی اپنا مددگار نہیں سمجھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اس بھروسہ سے اللہ پاک آپ کی مدد اور آپ کی کامیابی آپ پر لازم کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اس کے سوا، اللہ کے سوا، اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے، اس کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ مدد اور کامیابی تو صرف اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے، جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، جو سب چیزوں کا بنانے والا ہے، جو تمام وسائل کو پیدا کرنے والا ہے، جو بگڑیوں کو بنانے والا ہے، جو انسان کے تمام مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ ان تمام باتوں کا خیال کریں گے، ان تمام باتوں کا خیال کرتے ہوئے اعمال کو اپنائیں گے، تو
تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں دونوں جگہ آپ کو 100% کامیابی ملے گی. جو بھی آپ وظیفے کریں گے اللہ کے حکم سے وہ آپ کو اس کا اثر خود دکھائی دے گا. کیونکہ یہ تمام جو بڑے بڑے بزرگان دین ہیں غوث پاک کے صدقے سے اگر آپ بڑی سے بڑی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کے بتائے ہوئے اعمال پر، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر بھی چلنا پڑے گا. اور وہ تمام امت مسلمہ کو یہی درس دیا کرتے تھے کہ اللہ پر توکل کریں اور جو بھی عمل کریں اس پر یقین رکھیں کہ بے شک میرا اللہ مجھے سن رہا ہے اور وہ میری حاجت کو ضرور بضرور قبول فرمائے گا. امید کرتے ہیں کہ آپ اس عمل کو 11ویں شریف والے دن آپ اس عمل کو ضرور کریں گے، کیونکہ یہ اکابرین کا آزمایا ہوا عمل ہے. انشاءاللہ غوث پاک کے صدقے سے آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی. ہر دکھ غم درد اللہ کے حکم سے شام سے پہلے اللہ پاک ختم فرمائیں گے. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ حافظ.